نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 38 سے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو تعلم تو جانتا ہے ماں جو کچھ نخفی ہم چھپاتے ہیں وما اور جو کچھ نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں وما اور نہیں یخفا چھپ سکتی ہے اللہ اللہ پر من شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور آسمان میں. تو ہم کیا سیکھ رہے تھے آج کل؟ پچھلی جو آیات ہیں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ کہ کون دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے؟ یہ ہم خود اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کسی اور نے مانگی؟ کس کی دعائیں ہیں؟ کس سیاق و سباق سے ہم ان آیات کو لرن کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور کل جو دعائیں پڑھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی. پچھلی دعاؤں میں انہوں نے کیا مانگا؟ اپنی اولاد کے لیے، ان کے ایمان کے لیے دعائیں کی. پھر اسی طرح انہیں جب بسایا مکہ کے اندر تو وہاں پہ رہنے کے لیے، وہاں پہ سکون اور وہاں پہ لوگوں کا دل مائل ہو جائے، اور پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھلوں سے یعنی رزق اچھا عطا کیا جائے. پھر اب دعائیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں دعا مانگنے کا ایک نیا انداز. کچھ چیزیں مانگ لی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہے، تو کہتے ہیں اللہ ہماری چھپی ہوئی دلی خواہشوں کو، جو کچھ ہم زمان سے مانگ رہے ہیں وہ تو سب جانتا ہے، اور جو کچھ نہیں مانگ رہے، جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ بھی تو جانتا ہے. یہ مانگنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ تعریف پر اکتفا کیا جائے، یعنی کسی کی تعریف کر دی جائے تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ اس نے میری یہ والی تعریف کیوں کی، اچھا اس کو مجھ سے کوئی کام ہے، تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. اگر انسانوں کی بات کی جائے نا تو انسان بھی ایسے ہی پسند کرتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ کیا میں اپنی حاجت کا ذکر کروں، یا یقیناً مجھے تیری حیا ہی کافی ہے، کیونکہ تیری عادت ہی حیا ہے. جب آدمی کسی دن تیری تعریف کر دے تو اسے ضرورت پیش کرنے کی بجائے تعریف ہی کافی ہو جاتی ہے. تو اس پہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق کا یہ حال ہے کہ وہ تعریف کرنے پر اگلے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو خالق کا کیا حال ہوگا. یعنی دعا کا ایک نیا سٹائل سیکھ رہے ہیں. کیا کہ اللہ سے جو مانگنا ہے، جس کی التجا ہے، جو خواہش ہے، اس سے متعلق کیا کریں؟ اللہ کی تعریف. اب اللہ کس سے کیا مانگنا ہے کہ اللہ تو چھپی ہوئی خواہشات کو بھی جانتا ہے، اور تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا جو میرے اندر ہے یا میرے باہر ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز تجھ سے چھپ نہیں سکتی. اب یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ میری چھپی خواہشوں کو بھی پورا کر دے، بس تعریف کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی دعا ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے ہیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں جس سے چاہتا ہوں بے حساب رزق دے دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں معاف فرما دیتا ہوں. اللہ آپ غفور الرحیم ہیں،
آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، پھر آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ تو بس اللہ کی بعض اوقات دعاؤں کے اندر تعریف کرنی چاہیے، وہ تعریف ہی اللہ سے دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ۔ کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، اسی لیے تو کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ تو شکر دراصل کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ کس لالچ میں، کس حرص میں؟ کہ اللہ مجھے اور نوازے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو سے چھپی ہوئی نہیں، اس لیے ظاہری درخواستوں کے ساتھ دلی مرادیں بھی اللہ ہماری پوری کرتے، دلی جو ہماری خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کر دے۔ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ابراہیم تو ویسے اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کی جو باتیں ہیں نا، وہ کاپی کیا کریں اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی دوستی چاہیے تو اللہ کے دوستوں کی باتیں ہمیں ہو بعض اوقات ویسے کی ویسے اسی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ خوبصورت دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا نہیں، یہ بھی ایک مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ نا دعاؤں کے حق میں نہیں ہوتے، کہتے ہیں رضا کافی ہے، دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں، صوفی لوگ، خود ساختہ وظائف، چلا کاٹنے والے، تو یہ دعاؤں سے انسانوں کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ تو دعا جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اسے مانگا جائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آگے کیا کہا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو کوئی میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، بے شک وہ لوگ جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ دعا کے بعد یہ بات کہی، تو اس کا مطلب ہے جو بندہ دعائیں نہیں مانگتا، یا اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب پتہ نہیں مجھے یہ چیز ملے گی کہ نہیں، اور میری تقدیر میں جو ہے وہی سب کچھ ہے، حالانکہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدلتی ہیں۔ اس لیے دعاؤں پہ بہت ایمان ہونا چاہیے، بہت زیادہ۔ تقدیر اور دعا کی جنگ ہوتی ہے، اور کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی دعا غالب آ جاتی ہے۔ اللہ سے بہت مانگا کریں، بہت زیادہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک۔ اللہ سے اس کی رضا، اللہ سے رزق، اللہ سے توبہ، اللہ سے رحم مانگا کریں، جنت مانگا کریں، اللہ سے جہنم سے آزادی مانگا کریں، اللہ کا دیدار مانگا کریں۔ تو مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایمان مانگا کریں۔ دعاؤں پر پورا آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی نا، تو انسان کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں اپنے لیے خصوصی کریں، اور لوگوں سے بھی اپنے لیے دعائیں، یعنی اپنے پیرنٹس سے کروانا، یعنی ایسے کام کرنا کہ وہ آپ کو دعائیں دیں، اپنے استاد کی دعائیں لینا۔ تو
ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے، الذی، وہ جس نے وہب عطا کیے، لی مجھے، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، میرا رب البتہ خوب سننے والا، کس کو؟ دعا کو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے عطا کیا، واہب کہتے ہیں ایسا، یعنی ہبہ، کسی بھی چیز کا تحفہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ جس کا کوئی معاوضہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، بغیر معاوضے کی کسی چیز کا مل جانا اسے واہب کہتے ہیں، عطا کرنا اللہ کا۔ اور یہ صرف اسباب جمع ہونے سے نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اولاد کی دین، اولاد کی عطا صرف اسباب جمع کرنے سے نہیں ہوتی کہ بس شادی ہو جائے اور دو تندرست جوڑے آپس میں ملیں اور ان کی اولاد ہو جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی تب تک اولاد، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے جوڑے ہیں جن کو میڈیکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی لوگوں کا اکثر ایمان خراب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی مرد کو، کبھی عورت کو۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ اولاد میں لڑکا دے، چاہے لڑکیاں دے، چاہے دونوں کو ملا کر دے، چاہے بے اولاد رکھے، یہ اس کی عطا ہے، ایسی عطا ہے جس میں اس کو کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا، جس میں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی طرف سے ہی جواب نہ آئے۔ تو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، لفظی معنی دعا کو بہت سننے والا، سمیع بہت سننے والا، مبالغہ فعیل کے وزن پر، مگر کیا ہے اس کا مطلب کہ سننے والا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے میری سن لی، مطلب قبول کر لینا، اس کا یہاں پہ مطلب یہ ہے، یعنی اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ بے شک میرا رب بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ سنتا ہے بندے کی۔ اب یہاں پہ ڈیمو بھی دے دیا کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم ابھی دعا کی بات کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ دعا کی بات کر دی کہ اللہ سے مانگو، اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی، تم اللہ سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ بانجھ بیوی ہو گئی اور پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پوری ہوئیں تو اس پر تعریف بھی وہ اللہ کی کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی زندگی میں تلخ حالات ہوں، ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، تو اس وقت بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں پہ بڑا ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر کیا دعا کی؟ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا مجھے، مقیمہ، قائم کرنے والا، الصلاۃ، نماز کا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو قبول کر لے دعا میری۔ اب پھر اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ابراہیم کی عاجزانہ دعاؤں کا آخری حصہ دیکھیے ذرا کیا ہے۔ تعریف بھی ہے ان دعاؤں کے اندر، عاجزی بھی ہے، اپنی چاہت بھی ہے، ڈکی چھپی باتیں بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کس چیز پہ پابند رہنے کی دعا کر رہے ہیں؟ نماز۔ توحید اور رسالت کے یقین اور اقرار کے بعد اسلام کا جو اگلا سٹیپ اور سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کون سی نماز؟ عاجز کرنے والی نماز،
خاشعین کا بہترین اور محبت کرنے والا عمل، اور یہ صرف خاشعین کے لیے ہی دشوار نہیں ہوتی، باقی سب کے لیے نماز باری ہوتی ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ نماز صرف ان لوگوں پر باری نہیں ہوتی جو خاشعین ہیں، اس کے علاوہ باقی سب لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، عاجز ہونے والے بندے اس کو اللہ کی ملاقات سمجھتے ہیں، باقی تو ابھی نماز بھی ادا کرنی ہے، بوجھ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے نماز پر قائم رہنے کی دعا کر رہے، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ بھگتا ہے، آپ کی امت 5 نمازوں کی طاقت بھی نہیں رکھے گی۔ تو حالانکہ 50 نمازوں سے 5 نمازوں کا تحفہ ہمیں دیا گیا، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی نماز قائم کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنی نمازوں کو بہترین کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے بھی نمازوں کی طرف نہیں آتے نا، تو پھر ہمیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر بھی کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ نماز جو ہے نا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اتنی فکر تھی کہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اس کی پابندی کا خاص ذکر کیا، خاص دعا کی۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے لیے ایک یہ دعا بھی ایڈ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما لے۔ ہم تو آج نماز اگر پڑھ لیتے ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کے ساتھ کیا ہوگا۔ مرد کے لیے تو نماز پڑھنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی نیا کام ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے، جو مرد خاص طور پر نماز ادا کرتے، وہ بھی باجماعت۔ تو اپنی آنے والی اولادوں کے لیے، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور اپنی نسل کے لیے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا کریں، اور نمازی کم از کم نماز، کیونکہ آپ سوچیں کہ یہی تو اللہ کو ثبوت دے رہے ہوتے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کس چیز سے پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں؟ داڑھی وہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، اور روزے کا کانسیپٹ بھی غیر مسلمز کے اندر ہے، نان مسلم بھی اس کانسیپٹ کو تھوڑا بہت ان کے اندر ہے روزے کا۔ اس کے بعد زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اللہ سے دعا تو وہ بھی مانگتے ہیں۔ کیا چیز فرق کرتی ہے، کیا چیز نہیں ہے جو انسان کو مسلمان کہلوانے کے قابل بناتی ہے؟ وہ صرف نماز ہے۔ ربی جعلنی، ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، تشہد کے اندر بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی فیل کیا کریں تب، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اب جب پڑھیں گے ساتھ ساتھ صحیح اندر سے اس کو فیل کر کے، ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تو قبول کر دعا ہماری۔ دعا کے بعد پھر قبولیت کی درخواست، پھر عجز کا اظہار، پھر قبولیت پر اصرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ پلیز دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے، یہ بڑی اہم دعا ہے، مجھے نماز قائم کرنے والا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، قائم ہوگا جس دن حساب کا دن، یعنی حساب کے دن مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو بخش دے۔ تو والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے،
لیکن اگر والدین مشرک ہوں تو پھر دعا کرنے کی والدین کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم قرآن کے اندر ہی یہ سیکھ کے آئے ہیں، یہ پڑھا ہم نے کیا چیز کہ والدین اگر مشرک ہیں تو والدین کی بخشش کی دعا ہم نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کی کیونکہ ان کے والد اس وقت مشرک تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے جو ہے نا وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی۔ اور اگر ماں کی بات کی جائے تو ان کی جو والدہ ہیں شاید وہ پہلے ہی مسلمان ہو گئی، ان کے متعلق جو ہے قرآن کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، تو لیکن ہمیں اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور یہ بھی ہماری دعا کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر یہ دعائیں مانگ تو رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اب سے جب مانگیں گے تو بڑی محبت کے ساتھ، اور پھر مومنین کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تمام مومنین کو اہل ایمان کو بخش دے۔ کس دن؟ اس دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو کیا چیزیں سیکھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے؟ کیا چیزیں سیکھی ہیں؟ دعا کا انداز، دعا کس طرح سے مانگنی ہے، کس چیز کی دعا مانگنی ہے، اور انداز کیسا ہونا چاہیے، عاجزی کیسی ہونی چاہیے، ضروری چیزیں کیا ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ٹاپک لکھ لیا کریں کہ یا اپنے لیے کوئی ایک نا فہرست تیار کریں کہ مجھے فلاں چیز کے لیے قرآن کی کن آیات کو جا کے پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ کا دل چاہے نا کہ مجھے دعائیں نہیں مانگنی آ رہی، میں دعائیں کیا مانگوں، کبھی کبھار انسان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، فیلنگز ہوتی ہیں، بس دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا انسان بات کرے، کیا مانگے اللہ سے، بہت کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت نا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے نا، ان کی دعائیں پڑھا کریں کہ اللہ کے پاس سوالی کیسے بن کر جانا ہے، کیا کیا مانگنا ہے، کشکول کیسے بڑھنا ہے، صرف سکوں سے ہی بھر لینا ہے، کچھ اور بھی تو چاہیے نا، سکے اکٹھے کرتے کرتے مر جائیں گے، سکے تو یہاں رہ جائیں گے۔ ایسی چیز جو سکوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو، سکوں سے بھی زیادہ اہم ہو، وہ مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن تو وہی چیزیں کام آنی ہے نا۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تم ہرگز نہ سمجھو اللہ کو غافلا عما، اس سے جو یعملو عمل کرتے ہو، یعملو عمل کرتے ہیں، الظالمون ظالم لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر اور مشرک جو ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اگر اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں نا تو یہ مت سمجھے کہ اللہ ان سے غافل ہیں، اللہ کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو اشارے دے دے کر سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بندے جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے، مشرک کافر منافق ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ڈیل دے دیتے ہیں، وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کے اندر سے جو ہوتا ہے نا کھٹک پیدا ہوتی ہے، ضمیر کا جاگنا، وہ بھی بند ہو جاتا ہے، سب کچھ ساری چیزیں پیچھے جا کے لگ جاتی ہیں کارنر میں، ان کو کچھ نہیں نظر آتا کیا حق ہے۔ سم بکم، پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی دل پر پردہ اور ان کی آنکھیں کان سب کچھ بند، مہر لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دے دی جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں۔ انما یؤخرہم، بے شک وہ ڈیل دے رہا ہے انہیں، کنہیں؟ ان لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص، پتھرا جائیں گی، فیہ، جس میں، الابصار، نگاہیں۔ یہ اب قیامت کی بات کی جا رہی ہے، کس دن تک اللہ ان کو ڈیل دے رہی ہے کہ وہ دن
जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी। शुखूस का मतलब होता है खौफ और घबराहट की वजह से आंखों का खुला रह जाना और हरकत भी ना करना। जैसे खुली की खुली आंखें रह जाती है ना, इंसान जाम हो जाता है, पलकें जो झपक रही हैं वो भी नहीं झपकती, हरकत ही नहीं करती आंखें, टिकटकी बांध कर हम देखते रहते हैं। वो दिन ऐसा होगा कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईन, तेजी से दौड़ने वाले, मुकनिई, ऊपर उठाए हुए, रुऊसिहिम, अपने सरों को। ऐसा तेजी से दौड़ रहे होंगे, यानी कब्रों से निकलकर सूर की आवाज की तरफ तेजी से इस तरह दौड़कर जा रहे होंगे कि सर ऊपर की तरफ उठे होंगे, आंखें खुली, टिकटकी बंदी होगी और सर ऐसे ऊपर उठे होंगे कि दाएं बाएं हरकत नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा सर आसमान की तरफ उठे होंगे, आंखें खुली होंगी और इंसान भागे जाएगा, दौड़े जाएगा घबराहट के साथ। ला यरतद्दु, नहीं लौटेगी, इलैहिम, तरफ उनके, तरफुहुम, निगाहें उनकी, अपने आप को तो वो देख ही नहीं रहे होंगे किस हाल में है। हालांकि इंसान बरहना होंगे ना, पता ही नहीं होगा वो बरहना है कि नहीं, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं होगी, इस कदर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को देख ही नहीं रहा होगा, बस अपनी कि हम किधर जा रहे हैं और क्या आलम है, सब बस ऊपर आंखें उठाए भाग रहा होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वअफ़इदतुहुम हवाउन, और दिल उनके खाली होंगे, यानी उनके दिल की घबराहट की वजह से सोच समझ से खाली, कोई सोच ही नहीं आ रही होगी, बस उस वक्त जो हालात होंगे इंसान सिर्फ वो देख रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि मुझे क्या करना है। होता है ना, आप जब बाजार कभी जाते हैं, तो एक छोटी सी मिसाल है, आप बाजार जाते हैं, आपको जब आप कभी बहुत ज्यादा रश होता है तो उस वक्त आप बस उस कैफियत में होते हैं, आपके पीछे क्या है या आपके आगे क्या आना है, आपने घर जाके क्या करना है, आप पीछे क्या करके आए हैं, कोई सोच आपके जहन में नहीं आती। उस वक्त बस ये होता है कि मुझे ये इस हुजूम से निकलना है, और फिर आप सिर्फ रास्ता चेक कर रहे होते हैं, मुझे रास्ता मिले, आप दौड़े चले जाते हैं, लोगों को पीछे हटाते हटाते अपने लिए रास्ता निकालते हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती क्या है क्या नहीं। ये तो छोटी सी मिसाल है, क़यामत को तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत ज्यादा, मिलियन प्लस, रुई के गालों की तरह हर चीज उड़ रही होगी, और जैसे टिड्डियां होती हैं बिखरी पड़ी होती, इंसान की भी हालत कुछ ऐसी ही होगी। कभी आप अपने घर के अंदर, जब भी कुछ चूंटियां होती हैं ना, अपने बलों से निकल रही होती हैं और बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, फिर हमसे वो कंट्रोल नहीं होती, हम कीड़े मार दवाई के साथ उनको मार देते हैं, सबके सबको, इतनी ज्यादा होती है उनको गिन भी नहीं पाते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। तो कभी कभी सोचा करें कि यही हालत क़यामत के दिन हमारी भी होनी है, हम इन कीड़े मकोड़ों की मानद इधर उधर घूम रहे होंगे, कोई हमें अपने आप की परवाह नहीं हुई कि हम कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। इसलिए उस दिन को याद करते रहना चाहिए ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो अंज़िरिन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब, खबरदार कीजिए लोगों को जिस दिन आएगा उनके पास अज़ाब। फयक़ूलु, तो कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने ज़ुल्म किया, रब्बना, ऐ हमारे रब, अखिरना, मोहलत दे हमें, इला अजलिन करीब, एक मुद्दत तक करीब की। तब अल्लाह से मोहलत मांग रहे होंगे, अल्लाह हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, हम दोबारा तौबा करें, माफी मांगे, हम तेरे बंदे बन जाए। अल्लाह कहेंगे मुझे हम कबूल करें, कर लें दावत का, तेरी दावत, वनत्तबि'र रुसुल, और हम पैरवी करें रसूलों की। तब कह रहे होंगे कि अल्लाह हमें मोहलत दे,
ہم تیری بات مان جائیں گے, ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ کہیں گے اولم کیا نہیں تکونو تھے تم, یہ تم وہی تھے نا, اقسم تم تو قسمیں کھاتے تھے من قبل اس سے پہلے, مالکم من زوال, تمہیں تو کوئی زوال ہی نہیں آنا, تمہاری تو کیفیت ہی نہیں بدلنی, تمہیں تو دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جانا. تمہیں تو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہونا, تم یہی سوچتے تھے نا. اب کہاں گئی وہ تمہاری ساری سوچیں, کہاں گیا وہ تمہارا مان, وہ تمہارا غرور, جو پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم نہیں مریں گے. سورۃ نحل آیت 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے. اللہ کہتے ہیں بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کیوں نہیں, وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ایسے متکبر بن گئے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی بیٹھے ہیں, قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے عروج کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا, ہماری بلڈنگز ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی, کوئی توڑ نہیں سکے گا. یہ جو ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگ, اپنے بزنس, سب چیزیں اس دنیا کے اندر ایسے ہی رہیں گی, کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا. اگر ختم کریں گے تو دوبارہ بنا لیں گے. اس لیے عاجزی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے. ہر وقت یہ سوچیں آج جو میں حاصل کر رہا ہوں کل یہ میرے پاس نہیں رہنا, تو اللہ سے مجھے وہ مانگنا ہے جو ہمیشہ رہے, جس کو زوال نہ آئے. ہر عروج کو زوال ہے, لیکن اللہ کی جو محبت ہے جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے, اس کو زوال نہیں. صرف ایک یہی چیز ہے, باقی تمام چیزیں, تمام محبتیں بعض اوقات پھیکی پڑ جاتی ہیں سوائے اللہ کی محبت کے. چاشنی ختم ہو جاتی ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, انسان اکتا بھی جاتے ہیں. میجورٹی کیسز میں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جاتے ہیں نا, اللہ کی رضا کے لیے محبتیں کی جاتی ہیں, چاہے انسانوں سے ہوں, ان کو زوال نہیں آتا جب تک اللہ کی محبت دل میں بستی ہے, کیونکہ وہ خود غرض نہیں ہوتی, وہ بے نیاز ہوتی ہیں. سامنے والا امید پوری کرے یا نہ کرے, انسان اللہ کی رضا کے لیے جڑا ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ جڑتا ہے وہ کسی کی برائی یا کسی کی بھی ذاتی کی وجہ سے. اس لیے ہمیں ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا, اللہ کی محبت نیت رکھنی چاہیے تاکہ اس چیز کو زوال نہ آئے. اور جن چیزوں کو زوال آنا ہے ان سے محبت کم کرنی چاہیے, ان کو بس اتنا رکھیں جتنا ایک سفر گزارنے کے لیے, ایک سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے. سب کچھ ادھر رہ جائے گا, اور اللہ سے بڑی پیاری دعائیں مانگیں, اور آخرت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگے, اس کی عرش کا سایہ مانگے, محشر کی گرمی سے بچنے کی دعا کیا کریں. بہت سی دعائیں ہوتی ہیں, ہمیں کرنی نہیں آتی. جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں نا قرآن میں, آپ اسی دن پریکٹس کیا کریں. آج کے بعد قیامت سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے خیالات ہیں, قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا, حشر کی گرمی سے بچنے کی دعا, عرش کے سائے کو حاصل کرنے کی دعا, نور کے ممبر تک جانے کی دعا, یہ سب اللہ سے مانگنی کرنی ہے انشاءاللہ. اپنے ایمان کی, خاتمہ بالایمان کی دعا, اپنی نماز کو اچھے طریقے سے قائم کرنے کی, اپنی اولاد کی یہ نمازی ہونے کی دعائیں. تو یہ سب دعائیں آج اپنی دعاؤں کے اندر ایڈ کرنا, تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہماری مدد ضرور فرمائیں گے. دعائیں کا ایک خاص کردار ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہم محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر
يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب